بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میرا نام انوشا تھا اور میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ باپ میرا بہت زیادہ غریب تھا، مگر پھر بھی وہ ہمیں اپنی محنت کی کمائی کھلاتا تھا، جبکہ میرا ایک چچا تھا جس نے میرے باپ کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ ہم سے بہت زیادہ امیر تھا اور اس کے بچے ہمارے مقابلے میں بہت بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ میرے چچا کے ہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ابو حق حلال کی روٹی اور روزی کما کر ہمارا پیٹ پال رہے تھے۔ وقت سے پہلے ہی میرے ابو کمزور ہوتے جا رہے تھے اور دن بدن ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیماری نے زور پکڑ لیا۔ ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کا علاج کر پاتے، اور پھر ایک روز ایسا آیا کہ ابا ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ پہنچی، کیونکہ گھر میں کمانے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور میرے باقی بہن بھائی مجھ سب سے چھوٹے تھے۔ باپ کے جانے کے بعد میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تم لوگوں کو پال لوں گی، لیکن مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرے۔ اس لیے میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میں نے BA کیا ہوا تھا۔ میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ تو اس دنیا سے جا چکے تھے، اور ویسے بھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ڈاکٹر بن سکتی۔ اس لیے میں نے سمپل BA کیا ہوا تھا، لیکن میرے نمبر بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ مجھے امید تھی کہ مجھے کہیں سی اچھی جگہ نوکری مل جائے گی، اس لیے میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ مگر میری تعلیم نوکری کے لحاظ سے بہت زیادہ کم تھی۔ مجھے کوئی بھی نوکری دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے ساری فیکٹریوں میں جا کر پتہ کیا، لیکن کوئی بھی مجھے نوکری دینے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ اس موقع پر امی نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے چچا سے بات کر لو، شاید تمہارے چچا اس بارے میں تمہاری کچھ مدد کر سکیں اور تمہیں کہیں نوکری پر لگوا سکیں۔ میں یہ سن کر رونے لگی، کیونکہ میں اپنے چچا سے بالکل بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے چچا بہت مغرور قسم کے انسان تھے۔ اس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے چچا سے بات کروں۔ اماں کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ رونے لگی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی سہارا موجود نہیں تھا۔ میں نے بھی اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس چچا کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے جنازے پر ہم سب کے حالات دیکھ کر گیا تھا کہ ہم کتنی مشکل سے زندگی گزاریں گے، مگر اس کے باوجود وہ آج تک ہمارے گھر نہیں آیا، اور نہ ہی اس نے کبھی پوچھا کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے یا نہیں، ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں۔ یہ سن کر میری ماں بھی رونے لگی۔ اس دن کے بعد سے میری اماں نے بھی میرے سامنے چچا کا ذکر کرنا بند کر دیا تھا۔ امی نے چچا کے متعلق کوئی بات نہیں کی اور میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ شروع میں میری تنخواہ بہت ہی زیادہ کم تھی، لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے مجھے اتنی تنخواہ ملنے لگی کہ ہمارے گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے چلنے لگا اور میری ماں بھی بے فکر ہو گئی تھی۔ مگر ایک دن فیکٹری کے مالک نے مجھے کام کرتے دیکھ لیا اور وہ مجھے روز روز دفتر میں بلانے لگا۔ فیکٹری کے مالک نے اب تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس نے اب تک مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے کا انداز میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک اور نوکری تلاش کرنا شروع کر دی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے سارے معاملات اپنی ایک دوست کو بیان کیے۔ اس نے میری نوکری کے سلسلے میں مدد کرنا شروع کر دی اور کچھ ہی روز میں اس نے مجھے ایک سکول میں بطور ٹیچر بھی لگوا دیا۔ فیکٹری چھوڑنے کے باوجود فیکٹری کا مالک ایک لڑکی کو روزانہ میرے گھر بھیج دیا کرتا تھا کہ جاؤ جا کر اس لڑکی کا پتہ کرو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس فیکٹری میں نوکری نہیں کروں گی۔ سکول کی نوکری میں میری تنخواہ فیکٹری سے کم تھی، لیکن پھر بھی میں نے گزارا کرنا تھا، اس لیے میں یہ نوکری کرتی رہی۔ میں سکول میں بھی ہر وقت بالکل سادہ لباس پہن کر رکھتی تھی، کیونکہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ ادھر میرے چچا کی بیٹی اپنے باپ کے پیسوں پر بہت زیادہ عیاشی کر رہی تھی، کیونکہ اس کا باپ بہت زیادہ امیر تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد میرا چچا بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا،
لیکن ہم پھر بھی اکثر اوقات اپنے چچا کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ میرے چچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ میری دوست بھی رہ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ امیر ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نخرے کرنے لگی تھی اور میں اپنے چچا کی بیٹی سے بہت زیادہ غریب تھی، اس لیے میں اس کے سبھی نخرے برداشت کر لیتی تھی۔ جب میں اسکول میں نوکری کر رہی تھی، ایک روز میں نے سنا کہ میرے چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی میں نے اپنی ماں کو سنائی تو میری ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہم ان کے گھر مبارکباد دینے جائیں گے، لیکن میں نے پھر جانے سے انکار کر دیا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ اگر چچا ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم بھی ان کے گھر نہیں جائیں گے، مگر میری ماں کہنے لگی دیکھو بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے، کیا پتہ تمہارے چچا ہماری کچھ مدد ہی کر دیا کریں۔ خیر میری ماں نے مجھے چچا کے گھر جانے پر راضی کر لیا اور میں بھی راضی ہو گئی، کیونکہ میں اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے چچا کے گھر پہنچے، وہ سبھی لوگ شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ یہ دیکھ کر میں اور میری ماں ہکا بکا رہ گئے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تک نہیں اور شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اس وقت ان کے گھر کافی زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میرے چچا کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھے جیلس کروانے کے لیے اپنے سسرال والوں کی تعریفیں کرنے لگی کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ امیر ہیں اور مجھے شادی کے بعد ایک الگ گھر رہنے کے لیے دیں گے۔ اس کی ساری باتیں میں خاموشی سے سنتی گئی، کیونکہ میں اس کا کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے بار بار جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ لوگ مجھے اپنے زیورات اور کپڑے دکھانے لگی۔ میں سب کچھ دیکھتی رہی لیکن کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اتنے میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے مبارکباد دے لی ہو تو ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اس بات کو ابھی تقریباً 2 ہی دن گزرے تھے کہ میرے چچا ایک بڑی سی گاڑی لے کر ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے تم سب لوگ ہمارے ساتھ بازار چلو، میں تم لوگوں کو بھی شاپنگ کروا دیتا ہوں، کیونکہ شادی قریب آ چکی تھی۔ میں چچا کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی فوراً سے چچا کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بھی مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اس دن چچا نے ہم سب بہن بھائیوں کو دل کھول کر شاپنگ کروائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج چچا کا دل اتنا بڑا کیسے ہو گیا تھا۔ اس روز میرے بہن بھائی اور میری ماں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایسی چیزیں خریدی تھی۔ 2 دن کے بعد میری چچا کی بیٹی کی شادی تھی۔ ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی شادی کا دن آیا، ہم لوگ چچا کے گھر چلے گئے، لیکن جیسے ہی چچا کے گھر پہنچے، چاچا بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ حالانکہ چچا کے گھر کوئی زیادہ مہمان بھی نہیں آئے تھے۔ مجھے اپنی کزن بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ ماریا کدھر ہے؟ ماریا میری چچا کی بیٹی تھی، تو چچا بہت زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ ماریا مر چکی ہے۔ چچا کی ایسی بات سنتے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ابھی کل تک ماریا بہت ٹھیک ساتھ۔ میں بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ جوان لڑکی ایسے کیسے مر سکتی ہے، مگر پھر میرے دل میں ایک اور بات آئی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے جھوٹ کیوں بولے گا۔ یہ سوچ کر ہم بھی بہت زیادہ رونے لگے۔ مجھے دلی طور پر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ چچا کے گھر میں اس دن قیامت برپا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھر میں بہت زیادہ مہمان آنے لگے۔ چچا بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میری ماں سے کہنے لگا اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، ہائے کچھ ہی دیر کے بعد بارات بھی آ جائے گی اور یہ شادی والا گھر تو ماتم میں بدلا ہوا ہے۔ میری بیٹی کے سسرال والے بہت زیادہ امیر ہیں، لیکن وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کہیں گے۔ یہ کہہ کر چاچا زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے چاچا کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن چچا میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے۔ پھر اچانک میرے چچا نے اپنی ٹوپی میرے قدموں میں رکھ دی اور کہنے لگے بیٹا تمہاری وجہ سے میرا گھر بچ سکتا ہے۔ میرے چچا مجھ سے کہنے لگا دیکھو بیٹا میری بات غور سے سنو، میری بیٹی کی تو اب شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مر گئی ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ مجھے چین سے نہیں رہنے دے گی۔ بیٹا تم شادی کر لو۔ میرے چچا مجھ سے کہنے لگے بیٹا اب میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم چاہے تو میری عزت بچا لینا ورنہ میری عزت خاک میں ملا دینا۔ چچا کی ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان حالات میں کیا کروں۔ میری شادی چچا ایک ایسے انسان سے کروانا چاہ رہے تھے جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔
لیکن پھر بھی چچا کی حالت دیکھ کر میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جیسے ہی میں رخصت ہو کر اپنے گھر آئی، یہ گھر بہت زیادہ عالیشان بنا ہوا تھا اور میرا کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سجا ہوا تھا۔ جیسے ہی دلہا کمرے کے اندر داخل ہوا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اب تم میری بیوی بن چکی ہو، نخرے دکھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اسی فیکٹری کا مالک تھا جو مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ اس روز اس نے مجھے ساری بات بتا دی تھی کہ میں نے تمہارے چچا کو بہت زیادہ پیسے دیے تھے یہ سب کام کرنے کے لیے، لیکن مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا تھا، کیونکہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی مجھے کسی پیسوں کی لالچ تھی۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اور تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اسی روز میں شادی کی پہلی ہی رات اپنے گھر واپس آ گئی اور میں نے امی سے مشورہ کر کے اس بوڑھے آدمی سے کھلا لے لی، کیونکہ مجھے اپنے چچا کی طرح حرام پیسوں کا بالکل بھی لالچ نہیں تھا اور میں نے اس بوڑھے کی بیوی بن کر خود کو بہت برا سمجھا ہوا تھا۔ میں مزید اپنی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس لیے میں اس زندگی کو اس کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ماں کے گھر رہ کر بہت زیادہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب میں اور میری ماں اسی پرانے گھر میں رہا کرتے تھے۔